بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 12ویں کے لیے ہمارا آج کا سبق ہے جوش ملی آبادی، اس کی حالات زندگی اور شاعری خصوصیات۔ جوش عصر حاضر کے ان شعراء میں سے ہیں جو نظم و غزل دونوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں، اور بقول آل احمد سرور، اقبال کے بعد جوش ہی غزل کو نظم کا تسلسل اور کائناتی لباس، اور نظم کو غزل کی رنگینی اور شیرینی بخشنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ شبیر حسن خان جوش ملی آباد ضلع لکھنؤ میں دسمبر 1894 میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں نام کی مناسبت سے شبیر تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں جوش تخلص رکھ لیا۔ جوش کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، جس کے ذریعے انہوں نے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے لکھنؤ، سیتاپور اور آگرہ کے اسکولوں میں سینئر کیمبرج تک تعلیم حاصل کی، لیکن 1916 میں والد کے انتقال کے بعد تعلیم مزید جاری نہ رہ سکی۔ عزیز و اقارب کے غیر ہمدردانہ سلوک کی وجہ سے گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ تلاش معاش یعنی روزگار کی تلاش میں انہوں نے کلکتہ، حیدرآباد، دہلی اور کراچی کے سفر کیے۔ جوش نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے دارالترجمہ میں ناظر ادب کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد حکومت ہند کے رسالے آج کل، جس رسالے کا نام تھا آج کل، کے مدیر ہو گئے یعنی ایڈیٹر ہو گئے۔ انہوں نے رسالہ کلیم جاری کیا، یعنی اپنا ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام کلیم تھا، اور لغت بھی ترتیب دی، یعنی لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، اردو ڈکشنری۔ حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کا اعزاز بھی عطا کیا۔ 22 فروری 1982 میں جوش پاکستان میں وفات پا گئے۔ عام طور پر جوش شاعر انقلاب مشہور ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ شاعر بغاوت ہیں۔ انقلاب کا مطلب ایک نظام کو بدل کر دوسرا نظام لانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے، جبکہ بغاوت صرف ایک نظام کو توڑ پھوڑ ڈالنے کا نام ہے۔ جوش کی شاعری میں کسی نئے نظام کا پیغام نہیں، البتہ اس میں کئی طرح کی بغاوتیں ضرور پورے شان و شوکت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ شاعرانہ عظمت میں اگر ہم دیکھیں تو جوش ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس میں کئی پشتوں سے شعر گوئی کا چرچا تھا، اس لیے جوش کو شاعرانہ صلاحیت وراثت میں ملی تھی۔ جوش کے یہاں جلال بھی ہے اور جمال بھی۔ انہوں نے عشقیہ ترانے بھی الاپے ہیں اور انقلابی نظمیں بھی کہی ہیں۔ جوش کی غزل گوئی اچھے معیار کی چیز ہے، لیکن ان کا حقیقی کمال شاعری نظم کے میدان میں ظاہر ہوا ہے۔ انہیں الفاظ کے وسیع خزانے پر حاکمانہ تصرف حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں بے پناہ روانی اور سلاست ہے۔ ان کے لہجے میں گن گرج ہے۔ آپ کی نظمیں قومی، وطنی اور آزادی کے جذبات سے مملو ہیں۔ کلام میں بلا کا دور ہے، تصور کشی خواہ وہ خارجی مناظر کی ہو یا داخلی کیفیات کی نہایت کامیابی سے کرتے ہیں۔ انہوں نے معاشرہ کے پسماندہ طبقے کی کیفیت نہایت مؤثر انداز میں بیان کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور بتایا ہے کہ انسان سب سے برابر ہیں، انسان سب برابر ہیں اور طبقات کی تقسیم سامراجی ذہنیت کی دین ہے۔ جوش کی شاعری کا سب سے پہلا مجموعہ روح ادب کے نام سے 1903 میں شائع ہوا۔ بحیثیت مجموعی جوش عصر حاضر کے صاحب طرز اور کامیاب شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور انہیں جیسی مقبولیت حاصل ہوئی، اچھے
شعراء کو اپنی زندگی میں نصیب نہ ہو سکی. شکریہ.